محفل رکھنے کا مقصد جو ہے وہ اس فقیر کا اپنے پیر و مرشد کی بات کو ماننا ہے، کیونکہ اس فقیر کے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ مہینے میں ایک مرتبہ آپ نے محفل کروانی ہے، دوستوں کو لنگر کھلوانا ہے۔ تو میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس محفل کا اہتمام کیا اور اپنے پیر و مرشد کی بات کو ماننا ہر ایک کے لیے فرض ہوتا ہے، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں نہ نہیں ہوتی، جہاں نہ ہوتی ہے وہاں محبت نہیں ہوتی۔ محبت کرنے والا کبھی نہ نہیں کہتا۔ ابھی زہیب بھائی نے کہا کہ بھئی آؤ جس نے بیان کرنا ہے، جو بھی آ گئے محبت میں آئے۔ آصف کو بھی اٹھ کے آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں آیا؟ کئی دوستوں کو میں چاہتا ہوں شاہد کو اٹھ کے آئے، کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں اسی طرح سے تیار کیا ہے۔ ہم دیکھتے کہ شعبان کا ہی مہینہ تھا اور ویسے ہمارا پروگرام جو رکھا ہوا تھا وہ 14ویں کا پروگرام تھا، یعنی چاند کی 14 کو ہمارا پروگرام ہوا کرتا تھا ہمارے پیر و مرشد کے آستانے پر۔ تو شعبان کے مہینے میں آپ نے کہا کہ ہم 15 کو کر لیتے ہیں، چلو 15 شعبان ہوگی اور شب برات بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں پروگرام بھی ہو جایا کرے گا۔ تو اس لیے پروگرام ایک رات کا چینج کر کے شب برات کو رکھ لیا گیا تھا۔ تو ہم جب جاتے تو حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ آپ علماء کرام کو نہیں بلاتے تھے کہ آؤ تقریر کرو، وہ اس لیے نہیں بلاتے تھے کہ ہم نے سب کو عالم بنانا ہے، جو آ رہے ہیں انہوں نے سیکھنا ہے، انہوں نے سمجھانا ہے۔ اس لیے آپ دوستوں کو کہتے تھے کہ بھئی نام لکھو جنہوں نے بیان کرنا ہے۔ تو ہر کوئی اپنا نام لکھا دیتا اور کھڑے ہو کر بیان کرتے۔ اس بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی بھی کرتا، میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ پیر و مرشد کو یہ کہتے ہوئے تو نے یہ غلط کیوں بیان کیا، میں نے نہیں دیکھا تھا کہ ان کو جھاڑ پڑی ہو، بات کی گئی ہو، میں نے نہیں دیکھا تھا۔ سمجھانے کا انداز ان کا بہت اچھا تھا، بہت پیارا تھا۔ ہم ایک دفعہ ان کے ساتھ تبلیغ پر تھے تو سانگڑ میں ایک دیہات میں ایک مسجد تھی، چھوٹی سی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں ذرا آگے جا رہا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر بیٹھیں، تشریف رکھیں اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیجئے گا۔ جب نماز کا وقت ہوا ہم سب نے وضو کیا اور عصر کی نماز جو تھی وہ وہاں پر ادا کرنے لگے۔ تو مولوی صاحب جنہوں نے نماز پڑھانی تھی، عصر کی نماز میں الحمدللہ رب العالمین اونچی آواز میں نہیں پڑھا جاتا، انہوں نے الحمدللہ رب العالمین اونچی آواز میں پڑھ دیا، تو پیچھے سے لقمہ بھی دے دیا گیا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو دوستوں نے بحث کرنا شروع کر دی کہ نماز نہیں ہوئی، کیونکہ واجب ہے خاموشی سے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا، اس نے اونچی آواز میں پڑھا ہے، نماز نہیں ہوئی۔ اب آپس میں ہم بحث و تکرار کر رہے تھے، ہمیں نہیں پتہ چلا کہ کب ہمارے پیر و مرشد تشریف لے آئے اور وہ پیچھے آ کر وضو کر رہے تھے۔ جب وضو ختم ہوا تو ہم نے ان کے سامنے اپنا مدعا رکھا کہ حضرت یہ معاملہ ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ تو بعد کی بات ہے کہ یہ ہوا، لیکن تمہارے لڑنے کی آوازیں مجھے 4 میل دور سنائی دے رہی۔ آپس میں لڑ کیوں رہے تھے؟ اگر کسی کو پسند تھا کہ نماز ہو گئی تو ٹھیک ہے، جس کو تھا کہ نہیں ہوئی تو اپنی دوبارہ پڑھ لیتا، لڑائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یاد رکھو جماعت میں اس معاملے میں کبھی کوئی لڑائی نہیں کرنی کہ تم لڑائی کرو۔ اگر کوئی یہاں پر ہاتھ باندھ کر ہے تو تم چپ کر کے اپنی نماز پڑھو، اگر کسی نے یہاں پر باندھی ہے اسے نماز پڑھنے دو، تم نے نہیں کچھ کہنا، کیونکہ ہر بندہ جب بولے گا تو پھر کیا ہوگا، سب طرف وہ ایک دوسرے کو سمجھانے کے چکر میں پڑا ہوگا۔ جب پیر و مرشد کی بات ہوگی، ایک کو دیکھنا
ایک سے پیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کی بات کو اون کرنا، یہ لازم اس لیے ہوتا ہے کہ جو ایک کا نہیں وہ ایک کا بن نہیں سکتا. جو ایک کا نہیں، جو کسی کے آگے سر نہیں نہ جھکاتا، وہ فنا نہیں ہو سکتا. اس کے اندر سوال پیدا ہوتے ہیں. جب ہم ایک کے سامنے سر جھکا لیں گے کہ ہمارا بڑا یہ ہے. اگر دوست مجھے بڑا سمجھتے ہیں، مثلا ابرار نے کھڑے ہو کر بیان کیا، ٹھیک ہے، تو اس کی محبت اس کے الفاظ سے جھلک رہی تھی، اور اس بچے نے کبھی کوئی میرے خلاف یا ویسے بے ادبی کی بات نہیں کی. کہیں پر بھی ہو تو اس نے بے ادبی کی بات نہیں کی. یہ ایک تمغہ ہوتا ہے کسی کے لیے کہ جب بھی بات کرے اس نے اچھی بات کی، بری بات، نیگیٹو بات نہیں کی. یہ اس کا ادب ہوتا ہے، محبت ہوتی کہ ایک کے آگے سر جھکانے سے انسان کو عزت ملتی. ہم لوگ آپس میں ہیں، بہت سارے دوست، آپ سارے کے سارے، ان میں سے بہت سارے شدید مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ میں جانتا ہوں، شدید مجھ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا میں جب اندازہ کرنا چاہتا ہوں تو خود اندازہ بھی نہیں کر پاتا کہ یہ اتنی شدید محبت کیوں کرتے ہیں. لیکن مجھے پھر بھی کم لگتی ہے، جو کر رہے ہوتے ہیں نا، مجھے پھر بھی کم لگتی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شدید محبت ہوتی ہے اس میں پیر جو ہوتا ہے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. محبت میں پیر جو ہے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور محبت اسی کا نام ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیر کو اپنے اندر داخل کریں، اس کو سوچے بغیر رہ نہ سکیں، جو اس نے سمجھایا ہے اس پر عمل کرے بغیر رہ نہ سکیں. تو جب ہمارے پیر مرشد رحمت اللہ علیہ محفل سجاتے تو علماء کو نہیں بلاتے تھے. کوئی دوست ہیں سارے، چلو بھائی ترتیب دو، کس کس نے بیان کرنا ہے. جس نے بھی بیان کرنا ہو تو اپنا نام لکھا دیتا، جی میں بیان کروں گا، تو وہ کھڑا ہو جاتا. میں اپنے آپ کو عالم سمجھتا تھا، سمجھتا ہوں بھی، سمجھتا تھا، سمجھتا ہوں بھی، کیونکہ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہوں. میں یہ سمجھتا اس لیے بھی ہوں، میں نے آگے بھی بیان کیا کئی دفعہ کہ میں نے اپنے پیر مرشد رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ مختلف چیزیں بانٹ رہے ہیں. آپ نے کہا یہ کشف جو ہے نا یہ میں فلاں کو دیتا ہوں، کرامت جو ہے میں فلاں کو دیتا ہوں، اور جب میری باری آئی تو کہنے لگے علم میں محمد رضوان کو دیتا ہوں. اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ خواب جو تھا وہ سچا تھا. آپ نے مجھے علم دیا، اور علم پہچان کرواتا ہے، علم پہچان کروا دیتا ہے کہ بات سچی کون سی ہے اور جھوٹی کون سی ہے. اس لیے میں اپنے آپ کو عالم کیوں سمجھتا ہوں، اب سمجھ گئے. میں اپنی وجہ سے نہیں سمجھتا، میں اس خواب کی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا اور اس کے بعد جس طرح سے میں نے کام کیا تو یہ بنیاد بنی کہ انہوں نے جو دیا وہ سچ دیا، انہوں نے حق دیا کہ ہم علم والے لوگ ہیں، اور علم کی برکت سے جو مجھے سمجھ آتی ہے، علم کی برکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عالم جو بھی علم پھیلا رہا ہوتا ہے اس کے لیے چونٹیاں بخشش کی دعا کرتی ہیں، اس کے لیے مچھلیاں پانی میں بخشش کی دعا کرتی ہیں. علم والا عام نہیں ہے، خاص ہے. علم والا وہ ہے کہ جس کو حضور کی میراث میں سے حصہ ملا، کیونکہ حضور کا فیضان علم ہے. اس لیے علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. تو آپ جو تھے آپ کھڑا کر کے کہتے ہاں بھائی ترتیب بناؤ کس کس نے بیان کرنا ہے. تو وہ شب برات کی رات تھی تو سب کے نام لکھے گئے، میرا نام ٹاپ پر لکھا گیا کہ سب سے آخر پر جو تقریر کرے گا وہ یہ فقیر ہوگا. اب ہم وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے دوست، تو دوستوں میں معاملہ چلتا رہتا، سب نے بیان کرنا شروع کیا. کوئی آتا نعت پڑھتا کہ میں نعت پڑھوں گا، دوسرا آتا جناب میں تقریر کروں گا، 5 منٹ کی کرتا، 10 منٹ کی کرتا، 1 منٹ کی کرتا. کھڑے ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہوتی کہ ہم کھڑے ہو گئے اور 2 لفظ اچھے طریقے سے بیان کر دیے. کیونکہ تقریری مقابلہ ہوتا ہے تو تقریری مقابلے میں کیا ہوتا ہے کہ سارے حصہ لیتے ہیں اور تیاری کر کے آتے ہیں کہ یار میں نے یہ بیان کرنا ہے اور میرے پاس یہ نقطہ بہت اچھا ہے، یہ میں نقطہ دوسروں کو ڈریور کروں گا تو اسے فائدہ ہو جائے گا. جیسے کوئی بندہ
فارمولے دے دیتا ہے کہ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں یہ کوڈ کھلنا کیسے، تو وہ فارمولے دے کر دوسروں کو سکھا دیتا ہے۔ اکثر ہم یو ایس بی لگاتے تھے نا کمپیوٹر میں، تو اس میں وائرس آ جاتا تھا تو یو ایس بی کھلتی نہیں، تو ایک دوست نے بتایا کہ جتنا مرضی وائرس آیا ہوا آپ نے یہ کوڈ لگانا ہے تو جو اصل ہوگی نا فائل وہ آپ کے سامنے آ جائے، آپ اس کو کاپی کر کے تو اپنی ڈیسک ٹاپ پہ رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ فارمولا سکھانے والے نے ہمیں عزت دی کہ ہمیں سکھا دیا۔ میں آپ کو عزت دے رہا ہوں کہ آپ کو فارمولے سکھاتا ہوں، میں آپ کو جینے کے رنگ ڈنگ سکھاتا ہوں، اصول سکھاتا ہوں، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے دنیا کی، اگر وہ دین کے مطابق ہے تو دیندار، اگر دنیا کے مطابق نہیں ہے تو وہ دنیا دار ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ دنیا درانہ نہیں ہے، ایمان درانہ زیادہ ہے، کیونکہ اس میں ایمان کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آؤ بھائی تقریر کس نے کرنی، تو ہر بندہ اپنا نام لکھا دیتا، سب نے تقریر کی۔ تو میرا ابھی شروع تھا، جب میری باری آنے والی تھی تو میرا ایک دوست جو تھا مجھ سے شغل لگا رہا تھا، چل بھائی تیری باری آنے والی، تو پیر مرشد کے سامنے چل تیری باری آنے والی۔ اب میں نروس ہو گیا، تو اس کے اشاروں سے میں نروس ہو گیا۔ جب نروس ہو گیا تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ جب میری باری آنے سے پہلے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بھائی بس کر دیں کہ پروگرام جاری رکھیں۔ میرے منہ سے نکل گیا صحیح بس کر دے، آرام کرتے ہیں۔ جب میں نے منہ سے نکال دیا آپ نے کچھ نہیں کہا، کوئی بات نہیں کہی، لیکن ایک بندے نے آواز لگائی صحیح محمد رضوان کو کہو بیان کرے، آپ نے اسے بھی کچھ نہیں کہا۔ پھر دوسرے نے آواز لگائی صحیح محمد رضوان کو کہے بیان کرے، آپ نے بڑے پیار سے کہا وہ کہتا ہے بس کر دیں، تم کہتے ہو وہ بیان کرے۔ یہ مجھے شدید تکلیف آج تک ہے، یہ تکلیف مجھے آج تک ہے کہ میں نے نہ کیوں کی تھی، میرے منہ سے نہ نہیں نکلنی چاہیے تھی، چاہے کھڑا ہو کر میں دو باتیں بھی کر دیتا، ورنہ مجھے یہ معلوم تھا کہ میں اس وقت 1 گھنٹے کی تقریر کر سکتا ہوں، 1 گھنٹے کی تقریر کر سکتا ہوں۔ اس محفل میں میرا نظریہ کچھ بیٹے اور ہے، اس محفل میں میں تقریروں کو نہیں دیکھتا، آپ کون کون آیا ہے اس کو بھی نہیں دیکھتا، اس کو بھی نہیں دیکھتا ضرور ہوں مگر دیکھتا نہیں، ورنہ مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی نہ آئے تو۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے کوئی دوست نہ آئے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ نہ تقریر ضروری ہے، نہ تقریر ضروری ہے، نہ نعت ضروری ہے۔ اصل ضروری کام اللہ تعالیٰ کا کن فرمانا۔ محفل تب تک نہیں سجے گی جب تک اللہ کن نہیں فرمائے۔ بیٹے ہم محفل کر کے فارغ ہو گئے، ملا ہی کچھ نہیں، اللہ کریم نے ہمیں قبول ہی نہیں کیا، ہماری محفل کو قبول ہی نہیں کیا، فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے اصل جو ہے ہمارا بیان کرنا نہیں ہے، اصل وہ جذبہ ہے، اصل وہ جذبہ ہے کہ کوئی بھی جذبے سے بات کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کر کے کہ کن، جب تک وہ کن نہیں ہوگا محفل قبول نہیں ہوگی۔ وہ قبول کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، تمہارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سارے آ کر بیٹھ جاتے ہیں نا تو مشین جیسے چاولوں کے ہوتے ہیں نا، مونجی ڈالتے ہیں مشین میں تو وہ ایک ایک دانہ نہیں صاف کرتے بلکہ ایک دوسرے سے رگڑتے آتے ہیں نا تو سارے صاف ہوتے جاتے ہیں، چھلکا علیحدہ ہو جاتا ہے اور چاول صاف ہو جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑکے سے ساتھ ہی صاف ہو جاتے ہیں، کسی کی بات سے ہی صاف ہو جاتے ہیں۔ اب محبت کا اندازہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، محبت کا اندازہ دوستوں کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ لنگر کا کام کون کرے گا، میں نے آج تک یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ بعد میں برتن کون دھوئے گا، میں نے آج تک یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ مرکز صاف کون کرے گا۔ ہر کوئی آپس میں ہی ڈیوٹی لگاتا ہے، آپس میں ہی آ کر صفائی کرتا ہے، آپس میں ہی برتن صاف کر کے چلا جاتا ہے، اسے امید ہوتی ہے اللہ اجر دے دے گا۔ میں نے کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ کیسی عجیب سی بات ہے کہ بندے کو کہنا پڑتا ہے یار صفائی کر کے جانا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ کبھی کہنا نہیں پڑا اس 24-25 سال کے اس عرصے میں، مجھے نہیں کہنا پڑا کہ یار دیکھو گند پہ ایسے چلے گئے تو سارے اٹھ کے، ایسا نہیں ہوا۔ یہ محبت ہے،
کہ کہنا نہیں پڑا، ہر ایک نے ذمہ داری محسوس کی کہ میں کیا کیا ذمہ داری لے سکتا ہوں، اس نے ذمہ داری لی ہے، پیچھے نہیں ہٹا۔ اگر میں یہ کہوں کہ سارے کام کرنے لگ پڑے تو ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو اللہ توفیق بھی نہیں دیتا، ہر ایک کو توفیق بھی نہیں دیتا وہ کام کر سکے۔ میں کبھی کہتا ہوں نا، جیسے عمر بھائی نے کہا فنڈ ریزنگ، وہ جو حدیث پاک میں انہوں نے کہا کہ وہ 2 قبیلے کے لوگ آگے نا، تو جب قبیلے کے لوگ آئے تو سرکار نے ان کے چہرے دیکھے تو رنگ زرد پڑ گیا، سرکار کا رنگ زرد پڑ گیا، ان کے چہروں پر بھوک صاف لکھی ہوئی تھی، اور جو میان میں تلواریں لٹکاتے تو میان ہی نہیں تھے، صرف تلواریں لٹکا رکھی تھی انہوں نے، میان ہی ان کے پاس نہیں تھی۔ سرکار نے جب ان کا دیکھا ان کو تو اس کے بعد نماز پڑھائی، السلام علیکم السلام علیکم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ان کے لیے کچھ بندوبست کرو کھانے کا، چاہے کھجور کے اوپر چل چھال ہی کوئی لے کر آئے، کھجور نہیں اوپر والے چھلکا ہی لے کر آ جائے، کچھ تو لے کر آؤ۔ نبی نے بات کی، کسی نے اس سے وزن ہی نہ دیا، کوئی اٹھا ہی نہیں۔ جب کوئی نہ اٹھا تو ایک انصاری اٹھا جوش میں، وہ گر گیا اور ایک توڑا کپڑے کا، چاولوں کا، جو بھی بھرا لے کر آیا کہ کھینچا نہیں جا رہا تھا، اور جب وہ آیا اسے رکھا، دوسرے نے دیکھا، تیسرے نے دیکھا، سب بھاگے گئے اور کچھ نہ کچھ لے کر آئے کہ ڈیر لگ گیا۔ جب ڈیر لگ گیا تو حضور مسکرائے۔ بس یہی جان ہوتی ہے، یہی جان ہوتی۔ بازی وہ نہیں لے گیا، بازی تو ابھی چل رہی ہے، ابھی تمہاری محفل جاری ہے نا، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جن کی بات کر رہے ہیں وہ بات سنتے بھی ہیں۔ صرف بات سنانی نہیں ہوتی بیٹے کہ یہاں پر سنانی ہوتی ہے، بات کسی اور کو سنانی ہوتی ہے، بات کسی اور کو سنانی ہوتی ہے۔ اس میں بھی ایک نکتہ بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے ایک سالانہ یا ماہانہ محفل تھی، تو ہم وہاں پر موجود تھے، رات کا 1 بج گیا ہوا تھا۔ ہم تو مغرب سے عشاء کر لیتے نا پروگرام، تاکہ دوستوں نے جانا ہوتا ہے، یہاں کے لوگ آتے ہیں، بھاگنا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں جلدی سے کر کے چھوٹا سا پروگرام چلے جائیں، کیونکہ کسی کے پاس ٹائم دینے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، کسی کے پاس ٹائم دینے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے میں بھی فارغ کر دیتا ہوں۔ خیر، تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، سالانہ یا ماہانہ محفل تھی، رات کا کوئی 1 بج گیا ہوا تھا، اور اندر سے پیغام آیا، میرے پھر مجھے بیٹھے نہیں ہوئے، اندر سے پیغام آیا کہ محمد رضوان کو بیان کرے، محمد صابر کو بیان کرے، فلاں دوست کو بیان کریں، نعتیں پڑھیں۔ صابر صاحب نے بیان کیا 10-15 منٹ کا، اس کے بعد میری باری آ گئی۔ میں نے دیکھا تو اندر کھاتے میں سارے تقریباً سو چکے، اتھے بیٹھے نا ٹبے دے ہوتے سارے ستے، چند کو بندے بیٹھے ہوئے جو جاگ رہے تھے، اور وہ جاگنا آپ سمجھتے ہیں نا، جاگنا اس طرح کا جاگنا تھا تنگ ہو کے اٹھے بیٹھے نا یار کہ 2 باری آئے سوئی، وہ اس طرح تھے۔ تو میرے منہ سے نکلا، میں کہا بھاجی سننا ہے کہ سونا ہے؟ سب نے بیک زبان کہا سونا ہے۔ میں نے دعا مانگی، سلام کیا، سارے سو گئے، بات ختم ہو گئی۔ صبح ہوئی، مراقبہ ہوا، مراقبہ کرنے کے بعد حضور قبلہ عالم تشریف لائے، انہوں نے تقریر کرنی تھی صبح کے ٹائم، انہوں نے تقریر کی۔ تقریر میں آپ نے بیان میں دوران کہا رات کو سب نے بیان کیا، شیخ پورے والوں نے بیان کیا، سانگڑے والوں نے بیان کیا، اگر نہیں کیا تو صرف لاہور والوں نے نہیں کیا۔ اب میں نے اس سے نظریہ یہ نکالا، سنانا تو ان ستوں نے مقصود ہی نہیں سی، سنانا تو اس کو تھا جو اندر جاگ رہا تھا، سنانا کس کو تھا؟ جو جاگ رہا تھا۔ سنانا کس کو ہے؟ سنانا کس کو ہے؟ سوتے ہیں نہیں سنا رہے ہیں، سنانا کس کو ہے؟ جو جاگ رہا ہے۔ اس لیے جو جاگ رہا ہے اس کو سنانا ہوتا ہے، ہم ستیاں نو سنا رہے ہیں، ستوں نہیں سنانا، جو جاگ رہا ہوتا ہے اس کو سنانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے سنانا کس کو ہے؟ اللہ کریم کو، کیونکہ جس نے کن فرمانا ہے نا اس نے ہی فرمانا ہے۔ تو جب وہ میری باری میں سرکار نے فرما دیا نا، وہ تو کہتا ہے کہ سوئیں، بس وہ ایک لمحہ جو تھا نا میرا زندگی میں ایک آدھی چھوٹی غلطی، بس بڑی نہیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میرے پیر و مرشد نے کبھی بھی مجھے جھاڑ نہیں ڈالی تھی اس طرح سے، جھاڑ نہیں، سمجھانے کے لیے کر دیا ہو تو کر دیا ہو، ورنہ کبھی جھاڑ نہیں ڈالی تھی۔ جھاڑ کو اس طرح لے لیں، میں نیا جب مرید ہوا نا
تو مجھے یاد ہے ملتان اسٹیشن پر ہم سارے دوست جانے کے لیے رانی پور ریاست جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنا تھا تو اترے ہوئے تھے. اب وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ جتنے دوست اترتے تھے نا, کوئی کسی کا بیگ پکڑ لیتا, کوئی کچھ کر لیتا, یار میں نے پڑھا دے, یار میں نے پڑھا دے. میں ویلا, میں کوئی چیز پھڑن جوگا ہی نہیں ہے, ہی کوئی نہیں سی, سارے نے فیض محمد صاحب نے 2 بیگ چک لیتے, سارے نے کام کر. تو میں آکڑ کے سائیں دے چلتا پیا کہ میں سم تھنگ اسپیشل, میں تو ویلا تو میں اگے چلتا پیا. آپ نے انج کر کے میرے وال دیکھا, پھر دیکھا تو کام کوئی نہیں, جا کوئی کام کر, جا کے باہر کچھ سامان چک, بھار چکیں گے تو کچھ ملے گا نا, بھار ہی چکتا پیا. بس اتنی میں سمجھ آ جاتی کہ جب بھار چک گئی. میں پیچھے گیا, فیض موسم نے 2 بیگ اٹھائے ہوتے, میں کہ 1 منٹ نہیں نہیں, میں پھڑا ادھر بھار چکن دے, اگوں جھاڑ پئی ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس کے بعد بھار اٹھانے کی عادت پڑ گئی. وہ عادت پہ پیچھے میں رسم عمرہ کرنے کے لیے گئے نا, تو ہم نے وہ سیٹنگ کرنی تھی کمروں کی, تو سارے دوستوں کو اندر داخل کر لیا. تو ہم 5-6 دوست باہر اکیلے کھڑے تھے, ہمارے لیے کمرہ کوئی نہیں تھا. پہلے سب سے پہلے ہم نے دوستوں کو اندر انٹر کیا. ٹھیک ہے, وہ جو ہوٹل والا تھا بھی نا, وہ بھی کہنے لگا پہلے پیر دیکھا ہے, وہ سب تو پہلے پیر آپ جا کے اندر وڑتا ہے, اے دوسرے اندر وڑ کے آپ کلا کھلوتا ہے. بھار چکن کی عادت پہ گئی نا, بھار اٹھانے کی عادت پڑ گئی. اب بھی کہیں پر جانا ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں, سب دوستوں کو دیکھتا ہوں کون کون جا رہا ہے, ان کی سیٹوں کا نمبر دیکھ کر جو طبیعتوں کے مطابق ہوتا ہے ان کو کہتا ہے تم نے یہاں بیٹھنا. جن کی طبیعت ملتی ہے, جن کی نہیں ملتی میں کہتا ہوں ان کے ساتھ نہیں بٹھانا, آپس میں بحث کرنا شروع کر دیں گے. تو جن کی ملتی ہے تو وہ جو جھاڑ پڑی نا کہ اٹھاؤ, اب آپ خود سمجھ لیں کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یار تم پر ذمہ داری کوئی نہیں ہے یار, آرام سے آتے ہو, محفل پر احسان کر کے مجھ پر چلے جاتے ہو. کیا بات ہے, کیسی بات ہے آپ کہ مجھ پر احسان کر کے آپ چلے جاتے ہیں, آپ پر بھاری کوئی نہیں. مجھ پر احسان ہے نا بھائی آپ کا آنا. آپ نے کب کہا ہے کہ جناب آپ کا احسان ہے آپ بلا لیتے ہیں؟ آپ نے تو کبھی نہیں کہا. یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ آ جاتے ہیں. بھار تو ہے ہی کوئی نہیں, بھار تو ہے ہی کوئی نہیں, کیونکہ اللہ کریم کا بھار بھی نہیں نا جیسے محسوس ہوتا, اللہ والوں کو بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ان کا جو بیان ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے. مجھے یہاں پر بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے. میں نے کہا نا 1 بجے کا رات کا ٹائم ہے تو صحیح فرما رہے ہیں بیان کرو, میرا بھی دل کرتا ہے کچھ نہ بھی ہوتا بیٹھے رہو. آپ کو میں ایک نکتہ بتاتا ہوں اس میں, جسے بیٹے آج آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے اکیلے بیٹھنے کی عادت پڑ جائے نا, وہ حضور کے روزے پر بھی اکیلا آرام سے بیٹھ جائے گا. اگر اسے عادت پڑی ہوگی مراقبہ کرنے کی, ذکر کرنے کی, کہ اکیلا بیٹھ کر بس بیٹھا ہوا ہوں میں, اگر یہاں نہیں نہ پڑی ہوگی وہ اتھے پھر تلی ہوئے گا, ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا. عادت پڑنی چاہیے بیٹھنے کی. حضور غار حرا میں جاتے تھے نا, کتنے دنوں کے لیے, مہینہ کے لیے چلے جاتے تھے بیٹھنے کے لیے. کوئی نہیں ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا, غار حرا میں بیٹھے میڈیٹیشن کر رہے ہیں. ہمیں بیٹھنا نہیں آتا, ہمیں بیٹھنا نہیں آتا, ہم بیٹھنا چاہتے بھی نہیں ہے. سب کو بہت جلدی, بہت جلدی صرف موت کی ہے, کک نہیں ساڑھے کو لگا. کیونکہ میں سوچتا بھی ہوں نا تو اس میں میرے سوچ میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں اتنے بڑے عالم بڑے ہو کر چلے گئے, نبی پیغمبر چلے گئے, اب ہم جیسوں کی باری آئی ہوئی کہ ہم نے کرنا کیا. ہم نے کرنا صرف یہ ہے, 2 چیزیں میں مین لیتا ہوں کہ حقوق العباد کیسے پورے کرنے اور حقوق اللہ کیسے پورے کرنے. آپ نے اپنے طور پر 2 چیزوں کو مینٹین کر سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کا حق آج ادا کر دیا, کیا میں نے رسول اللہ کا حق ادا کر دیا, کیا میں نے ان کو یاد کیا کہ نہیں کیا, کیا میری زندگی میں میرا نبی شامل ہے کہ نہیں ہے. اگر میرا زندگی میں میرا نبی شامل نہیں ہے تو ہے میرے کہ میری زندگی میں میرا نبی شامل نہیں, میری زندگی میں سارے شامل ہوں, میرا نبی شامل نہ ہو, گوارا ہی نہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, جو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا نبی مجھ سے پیار کرتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ یہ سمجھے کہ یہ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ اور میرا نبی مجھ سے پیار کرتا ہے. اس میں بہت سی باتیں, مثال کے طور پر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر دیوارے پر بھی چلا جاتا نا تو عرض کرتا تھا
اور اس کو میں 2003 میں اکرم بھائی کے ساتھ گیا عمرہ کرنے کے لیے، تو میں نے دعا مانگی، میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے 2006 میں عمرہ کرنے کے لیے آنا ہے اور گھر والوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ آنا ہے۔ اس وقت ہم دوستوں کے ساتھ چلے گئے، شاہد بھائی بھی دیگر سارے دوست چلے گئے۔ پھر میں نے کہا سرکار میں نے اب نہیں آنا، میں نے 2008 میں حج کرنے کے لیے آنا ہے، میں نے عمرہ کرنے کے لیے نہیں آیا، 2008 میں حج کرنے کے لیے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا سرکار میں اب فلاں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، تو جب تک وہ کام نہیں نہ ہوں گے میں نہیں آؤں گا۔ جب وہ کام ختم ہو گئے پھر میں 2012 میں چلا گیا عمرہ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد 14 میں 16 میں 18 میں 22 میں ان سے مانگ کے آ جاتا ہوں، چلا جاتا ہوں۔ اگر کہا جائے پیسے نہیں، میرے دل میں یہ ایک الہام آ چکا ہے، ایک بات داخل ہو چکی ہے کہ جب چاہو جس وقت چاہو تمہارا ارادہ ہو تو مدینے جا سکتے۔ اپنا بیٹے وجدان ہوتا ہے، ایک انسان کا وجدان ہوتا ہے، وہاں پیسہ تصور نہیں کرتا کہ پیسہ ہے کہ نہیں ہے، وہاں وہ الہام تصور کرتا ہے کہ جب چاہے جس وقت چاہے تو جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو میں چاہتا ہوں اور مانگتا ہوں اور جو میں آپ کو سمجھاتا بھی ہوں، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مہربانی فرما، جو تجلیاں تیری خانے کعبے پہ پڑتی ہیں، جو تجلیاں تیری رسول اللہ کے روزے پہ پڑتی ہیں، مجھے یہاں پر بھی عطا فرما، مجھے یہاں پر بھی عطا فرما، کیونکہ اللہ کریم کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہم حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا سنا کرتے ہیں واقعہ کہ انہوں نے اپنے لیے جگہ وقف کی ہوئی تھی، تو ان کا پہلے بیٹا فوت ہو گیا تو اس کی قبر وہاں پر بن گئی۔ جب باپ فوت ہوا، یعنی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ فوت ہوئے، تو ان کو وہاں پر لے کر گئے نا، تو اس بیٹے کی قبر تھوڑی سی ہٹ گئی تھی، ایک جگہ قبر کی بن چکی تھی۔ ہونے پر سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ اللہ پر یقین کریں۔ اگر آپ یہ سمجھے کہ نہیں ہو سکتا، کل میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں امیر نہیں ہو سکتا، میرا بھلا نہیں ہو سکتا، سب جھوٹ ہے۔ آپ سارے کے سارے امید پر زندہ ہیں کہ اللہ آپ کو بخش دے۔ اگر آپ کو اللہ سے امید نہیں ہے، کون ہے آپ؟ کیونکہ میرے نزدیک گناہوں کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نقطے کی بات یاد رکھیے گا، گناہوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ کس طرح؟ اگر کوئی گناہوں کو دیکھتا ہے اور نیکی نہیں کرتا، وہ گناہوں کو دیکھ رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا۔ اگر کوئی گناہوں کو دیکھتا ہے اور نیکی پر عمل بھی کر رہا ہے، چل بھی رہا ہے اور سمجھتا ہے میں گنہگار ہوں، اور امید رکھتا ہے کہ اللہ کریم کبھی بھی مجھے میرے عملوں کی وجہ سے نہیں بخشے گا بلکہ اپنی رحمت سے معاف کرے۔ میں نے تو آج تک نہیں کہا میں نماز کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، روزے کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، میں نے کبھی نہیں کہا۔ مجھے امید اس پیارے سے ہے کہ بخش دے گا۔ اتنا دل بڑا ہو جاتا اس کو یاد کر کے، اس کو سن کر، اس کو دیکھ کر، اس کا احساس کر کے کہ یار میرا اللہ اور مجھے معاف نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یار اتنا تو یقین ہونا چاہیے اپنے رب سونے پر۔ یہ ایسا نہیں کہ میں ڈاواں ڈول ہو جاتا ہوں کہ کبھی ایسا گرا ہو وقتی طور پر کیفیت ہو گئی ہو۔ میرے ساتھ آپ 20-25 سال سے ہیں، میری کیفیت ایویں نہیں ڈول رہی، ایسے نہیں ادھر ادھر ہوتا میں کہ تھلے آئی ہوں۔ وہ اس رب کریم سے بڑی امیدیں، وہ اس لیے بھی امیدیں ہیں کہ جب ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خلافت دی نا، کہ دین کا کام کرنا۔ خلافت کا مطلب نہیں دم درود تویتا کے کرنا، خلافت کا مطلب ہے دین کا کام، تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اور تبلیغ کے لیے آپ ایک خط لکھا تو فرمانے لگے، ایک دوست نے مجھے دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں، اللہ اللہ کرتے ہیں تو دین کی باتیں کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، میں اگلے ماہ آ جاؤں گا۔ اب واپس آ کر میں رو رہا ہوں کہ میں گرمی کو کیوں دیکھا، اس بندے کی بات کو اور اللہ اللہ کی بات کو کیوں نہیں سمجھا۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اگلے ماہ آؤں گا، ایک ایک کے گھر میں جا کر اللہ اللہ کی آواز لگاؤں گا۔ پھر ایک خط میں آپ نے لکھا کہ آپ سارے کے سارے جو میرے پاس آتے ہیں غائب بھی ہو جاتے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، میں تبلیغ کرتا چلا جاؤں گا۔ آپ لوگ کہیں گے پاگل ہے، دیوانہ ہے، چریا ہے، بے وقوف ہے، جو مرضی کہیں، لیکن میں اللہ اللہ کہنا نہیں بند کروں، آپ کو غیر گار کا دین پر چلانے کی کوشش کروں۔ مجھے وہ جذبہ ملتا ہے نا کہ ان کو کہا جائے، کہتے ہیں آپ میرے ساتھ چلنا نہیں چاہتے، لیکن جو آپ میرے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہو، ذکر کرتے ہو، مراقبہ کرتے ہو اللہ کے لیے۔ جیسے میں نے آگے بھی سمجھایا تھا کہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے،
تو آپ نے بڑے پیار سے سمجھاتے، بڑے پیار سے آپ نے پیار سے پوچھا آپ میرے پاس کیوں آتے؟ ہم نے کہا حضرت آپ کے پاس اللہ واسطے آتے ہیں، اور میرا تو ہے ہی اللہ واسطے تھا، مجھے باقیوں کو تو نہیں پتا، میرا جانا اللہ واسطے۔ اور میں یہ سمجھتا تھا کہ کسی بھی محفل میں، یعنی میں تقریباً 4-4.5 سال کا عرصہ میرا ان کے ساتھ رہا، 4-4.5 کے، یعنی 95 میں نے ان کی بیعت کی تھی اور 99 میں ان کا وصال ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ 4 سال 2 ماہ تقریباً بنتے ہیں۔ میرا کسی مہینے کوئی ناغا نہیں، ناغا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ میں گیا ہی نہیں، اور اگر خیال بھی آ جاتا یہاں تو عمل تو کر نہیں رہا ان کے پاس، ان کو تیرے سارے کرتوتوں کا پتا ہوگا، میں کہ پتا تو پھر کی کراں، رب نوں بھی تو پتا ہے، جانتے دے، چل نکل، میں کیوں سنوں کسی کی بات، اندر کے شیطان کی بات، پتا ہوگا تو پھر کیا کروں، ان کے پاس جانا ہے اور جانا ہے۔ اگر بندے سے گھبراتے ہیں تو اللہ سے کیوں نہیں گھبراتے؟ اس لیے میں ڈرتا ڈرتا نہیں تھا، چلا جایا کرتا۔ تو جب انہوں نے خلافت دی نا تو آپ نے فرمایا محمد رضوان ہم نے آپ کو ولیوں کے سب میں کھڑا کر دیا، یہ تبلیغ کا کام آپ نے کرنا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ آپ نے پروگرام بنانا ہے، تبلیغ کرنی۔ میں روزانہ نہیں کرتا ہوں، پیر منگل بدھ ہم یہاں مسلمی شریف کا درس دے دیتے ہیں، دوست آتے ہیں سن لیتے ہیں، میں تو دوستوں کی بھی داد دیتا ہوں نا۔ وہ میرا دوست ہے ایک امریکہ میں عدنان، تو اس نے مجھے کہا کہتا سائیں جی اگر یہ تھوڑا سا ریکارڈ ہو جایا کرے نا تو یہ ہمیں بھی یہاں پر فائدہ ہو جایا کرے گا۔ اور ایک دوست شاہد جٹ، اس نے کہا سائیں یوٹیوب چینل بنایا، اپلوڈ ہی نہیں کرتے، صحیح ہے کوئی بھی چیز اپلوڈ نہیں کرتا۔ میں نے کسی کو نہیں کہا، میں صرف وہ کام کرتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں، دوسرے پہ میں زور نہیں لگاتا۔ اس نے جب عدنان نے مجھ سے بات کی نا تو یہ سارے دوست آئے ہوئے تھے، رضوان بھائی بھی تھے، وقار بھائی بھی تھے، یہ جانے لگے۔ میں کہ یار ایک بندے نے کیا کہ ہو سکتا ہے یار میرے پاس ایک ہی بڑا تھا۔ میں نہیں کہتا کہ میں یوٹیوب چینل کھول کے سلوشن سنانا ہے، پیسے کمانے، نتھنگ، میرے پاس ایک بندہ بھی کافی، یار ایک بندے واسطے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس کو لیا اور اس کے بعد اپلوڈ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے پاس چلا جاتا ہے، وہ سنتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیر منگل بدھ ہم مسلمی کا درس دے لیتے ہیں، جمعرات کو ہمارا ذکر مراقبہ ہو جاتا ہے، جمعے کو ہم جا کر بیان کر لیتے ہیں، ہفتے کو چھوٹا موٹا درد ہو جاتا ہے، اور اتوار کو کہیں نہ کہیں محفل ہو جاتی ہے۔ شکر ہے اللہ کا، کمے لگے، مزدوری تے لایا، رب سونے مزدوری تے لایا، روٹی واہ مل رہی ہے۔ جنہوں تبلیغ نہ روٹی نہیں ملتی، نہ کسی کام نہ نہیں ملتی، روٹی ملتی ہے، خوب ملتی، عزت بھی ملتی، یہاں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ میں تو کئی دفعہ بڑے دھڑلے سے کہتا ہوں، مجھے یاد پڑتا کہ پرانے وقت میں جب 8-10 سال پہلے کی بات ہوگی تو گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ بھئی جو ہیلمٹ نہیں پہنے گا تو چلان ہوگا، 200 روپے کا شاید چلان تھا۔ تو میں نے حساب لگایا کہ مہینے کے کتنے ہوں گے، میں نے کہا میں دستار آبزرو کرنی ہے، میں نے نہیں پہننا، ہیلمٹ نہیں پہننا۔ اچھا میں جانا کرنا، مجھے کسی نے روکنا نہ کرنا۔ ایک بندے نے روکا، تھانے دار نے روکا مجھے، اور کہنے لگا کہ ہیلمٹ، میں کہ نہیں، میں کہ پہننا بھی نہیں ہے، میں دستار پہنتا ہوں، میں نے ہیلمٹ نہیں پہنا۔ کہتے چلان ہوگا، میں کہ روزانہ کاٹ، میں نبی کے نام پر ایسا جھولا ضرور جھولوں گا۔ پیسہ میرے لیے میٹر نہیں کرتا، ٹربن میٹر کرتی ہے، اس لیے میں نے پہن لی ہے، تو میں اسے اتارنا نہیں چاہتا، کیونکہ فقیروں کے لیے حضور کی سنت میں فنا ہونا ہی سب سے بڑی بات، اس لیے میں یہ اتارنا نہیں چاہتا۔ اس نے میری شکل دیکھی، کہتا جا، میں نے پھر رک کے کہا، میں کہ یہ تو تم نے کہا نا جا، یقین مان میں قبر میں بھی رکھا جاؤں گا نا، منکر نکیر بھی آئیں گے نا، یہی خلی ہے، میں نے کہا جا، مجھے اتنا یقین۔ یہ تو یہاں کی بات ہے نا، میں آگے کی بھی سوچ لیتا ہوں کہ مجھے کسی وقت اور کسی لمحے کسی جگہ پر روکا نہیں جانا۔ وہ جیسے بیان کرتے ہیں نا کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا نا، وہ 70,000 بندے جو ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو عکاشہ رضی اللہ عنہ سے کہا یا رسول اللہ میں ان میں ہوں گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں تو ان میں سے ہوگا، تو ان میں سے ہوگا۔ ایک اور صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں ہوں گا؟ میں نہیں، عکاشہ بازی لے گیا، وہ جیت گیا۔ بیٹے آپ کا تعلق اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا دل گواہی دے، یہ نہیں کہ آپ کے ڈرلے سے صرف بیان کی حد تک ہو، آپ کا دل گواہی دے۔ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی کریٹ ہو جائے نا،
دھماکہ بھی ہو جائے تو میں تھوڑی تھوڑی کے سوچتا ہوں ہاں بھائی کیا ہوا, کیسا ہوا. وہ میرا بیٹا تو اس کے نا موری والا پھوڑا ہو گیا, شادی سے پہلے موری والا پھوڑا ہو گیا 1 ماہ پہلے. ڈاکٹر نے کہا یہ 2 مہینے میں ٹھیک ہوتا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہوتا. میں نے کوئی بات نہیں, آپریشن کروا دو, ابھی آپریشن کروانا. میں نے کہا یہ بار بار ہو سکتا ہے, میں پہاڑ میں جائے آپریشن کروانا. آپریشن کروا دیا. شادی ہو گئی, شادی کے بعد وہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا تو پھر پتہ لگا کہ سوراخ پھر ہو گیا. میں گھر میں آیا, کہنے لگے وہ اس کو نا پھر سوراخ ہو گیا. میں کہا پھر کیا ہوا؟ جو ہونا ہوگا, اللہ کی مرضی, بہت اچھا کرتا ہے, وہ غلط کرتا ہی نہیں ہے. تو وہ آپ کا بیٹا تو ذرا پریشان تھا. میں کہا ہونے دو, اس کی بھی پریشانی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میری پریشانی نہیں ہے, میں اللہ کے رضا پر راضی ہوں, مجھے یہ مسئلہ نہیں. گھر واپس آیا, میں کیا ڈاکٹر کہتا کوئی ایسے پریشانی ہے ان کی ضرورت نہیں, آپ دوائی وغیرہ کھائیں, یہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے 2 مہینے لگتے ہیں, آپ نے 1 ماہ بھی لگایا تھا, ہو جائے گا ٹھیک, کوئی ایسا بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے, تب بھی ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں. یعنی بڑے سے بڑا مسئلہ بھی آ جائے نا تو میں کہتا ہوں اللہ کی مرضی بہت اچھی ہے. کبھی یہ بات نہیں یہ کیا ہو گیا, وہ ہو کیا گیا, ٹھیک ہوا جو ہوا ہمارے ساتھ میں. اللہ کریم ہمارے لیے غلط کرتا ہی نہیں. اس لیے کسی ایک کے آگے سر نہیں کرنا بہت بڑی بات ہے. جو ایک کے آگے جھک جاتا ہے نا تو کہتا ہے آپ میرے بڑے ہیں, یہ بڑا ہی ماننا سب سے بڑی بات ہے, کیونکہ اس بڑے کو نہ نہیں ہوتی. میں ایک واقعہ خواب کا سناتا ہوں. میں نے پڑھا ہوا تھا کہ اگر پیر و مرشد رحمۃ اللہ خواب میں بھی تشریف لائیں اور کوئی چیز مانگیں تو ہم انکار کر دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انکار کی عادت پیر کے متعلق ہمارے اندر موجود ہے. میں خواب میں دیکھ رہا کہ ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ میں کہتے ہیں محمد رضوان ایک 10,000 روپیہ چاہیے. خواب میں نے جلدی سے 6,000 روپیہ جیب سے نکالا, میں نے دے دیا. آپ نے میری شکل دیکھی, مانگا 10,000 روپیہ تھا, میری شکل بتا رہی تھی بس نہیں, اس سے زیادہ ہے نہیں. انہیں چہرہ دیکھا میرا, ٹھیک ہے, بس اتنی سی بات ہوئی. لیکن جب میں اٹھا تو میرے دل میں وجدان تھا کامیاب ہے, خواب میں نہ نہیں کرتا, خواب میں تو نہ نہیں کرتا. ایک تو ہوتا ہے نا ہم کہتے کہ یار آؤ بھائی فنڈ ریزنگ کرنی ہے, فلاں کا کام کرنا ہے, تو دوست کر دیتے ہیں. تو میں اس پر بھی کہتا ہوں جو کر دے ٹھیک ہے, کام ہونا چاہیے, کام ہونا چاہیے. کام ہو جاتے, کام کبھی نہیں مارا رکا. ایسا کوئی مشن نہیں ہے کہ میں نے لیا اور پورا نہ ہو. کوئی کہہ دے یار کی ہے پھٹا پا کے پہن دینے, میرے دماغ میں رب ڈال دیتا ہے, میں عمل شروع کر دیتا ہو جاتا ہے. جیسے کوئی ایسا کام نہیں جو ہوا نہ ہو. مجھے یاد پڑتا وہ بھائی تھے تو ان کا رکشا کوئی معاملہ خراب ہو گیا تو بدلنا تھا. میں کتنے پیسے لگیں گے بدلنے پر, کتنے پیسے لگیں گے. میں نے فون اٹھایا ملک شہباز صاحب, میں کیا یار کام چھوٹا جا کرنا, 5,000 دیں گے 10,000 دیں گے. اکرم بھائی کو فون کیا, میں کہا 5,000 دیں گے 10,000 دیں گے. میں نے چند دوستوں کو فون کیا, اسی وقت میں سارے پیسے آ گئے. میں کہا چل جا کام کرا لے, کام ہو گیا. رکا ہی نہیں کام, دیر لگی ہی نہیں, جس نے جو دیا کام ختم ہو گیا. کام ہونے پر آئے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے, رکتا نہیں ہے کام رکے. تو بڑے شب برات میں ہماری بخشش کی رات تو یہ شبان کا مہینہ ہے, کوشش کریں اس میں زیادہ روزے رکھیں, کیونکہ ہمارے فرمایا کرتے تھے, سرکار کی حدیث پاک ہے کہ یار اس میں حضور کثیر روزے رکھتے تھے. کوئی 5-10 تصویر رکھاں گے, سارے نام 5-10 ضرور رکھ لیں گے نبی دے نام دے اتنے کہ سرکار تہاڈی سنت ہے, ڈگن نہیں دیں گے. کیونکہ میں نے کہا نا بوجھ اٹھانے والا, تو یار بوجھ چکنے والا تو ہونا چاہیے نا. اسی اگر نہیں بوجھ نہیں چکنا تو رب کدے کندھے لبے گا بوجھ چکن واسطے, کوئی تو ہوگا نا. تو بھائی موئس کندھے بھاری رکھنے چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کام اٹھانا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اٹھانا نہیں ہے, ہم نے کوئی نہ کوئی بوجھ اٹھانا ہے, خود ہی لے لینا کہ یار اے کام تو من دے جو میں کرنا ہے. جیسے میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ میں اپنے پیر مرشد کے پاس تھا تو دیگ پکانے کا وقت ہے, تو وہاں پر کسی نے وہ لکڑیاں لے کر آیا, کوئی ٹویا ٹبیا کر ڈینج کر کے لا کے تو اتنے دیگ رکھی. تو میں اب ڈھونڈی جب میں کون سا کام کر سکتا ہوں, میرے ذمہ کام کوئی نہیں آ رہا. میں دیکھا تو آپ نا ٹماٹر کاٹ رہے تھے. میں گیا, میں کہ صحیح ٹماٹر کٹر والا کام میں کر سکتا, بڑے کام میرے کو کوئی نہیں ہوتے. آپ نے کہا یہی کرو, میں ٹماٹر کاٹنے شروع کر دیا. میں کام تے کوئی ملے نا, وہ کہندے نا کہ اللہ والیاں دے دربار دے اتنے جتیاں تے بھی جگہ مل جائے کافی ہے, کام تے کوئی ملے. مطلب سوچنا چاہیے نا, جیسے کیا کہتے ہیں زہیب بھائی نے سوچا یا بندے آئیں چلو بولا کریں, اچھی بات ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو چینل چلانا چاہتا ہے تو کہتا ہے بھی چلا لیں، کسی کو بڑا ہی کرنا نا، آؤ بھائی آ کے بیان کرو. بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوگا بیٹے؟ آپ کے اندر کا جو شیطان ہے نا وہ مغلوب ہو جائے گا. سارے سامنے کھلوتا نہیں سا ہوں تو بڑا بننا پے گا، آپ کی اپنی اصلاح ہو جائے گی. یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ میرے پروموشن میں کہتے تھے تبلیغ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کی اصلاح کرو گے، تبلیغ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے. مثال دیتے ہیں، آپ کو ایک پرچون کی دکان کھول لیں، تنو گاہک سکھائے گا کہ کی رکھنا ہے. کون سکھائے گا؟ گاہک سکھائے گا کی رکھنا ہے. جب آپ دین کا کام کریں گے نا تنو آپ گاہک سکھا دے گا تسی کہڑا کہڑا سیکھنا ہے. جیسے کئی دفعہ بعض بھائی کہتے صحیح ہے مسئلے دا حل کی ہے، میں کہ دیکھ میں دس دینا یہ مسئلے دا حل ہے، ایتھوں تک اے گل لگی، اگے کوئی پتہ نہیں، تو کام ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ مسئلے کا حل نکلا ہے. گاہک کی سکھاتا ہے ہمیں، گاہک کی بتاتا ہے کہ تم نے خریدنا کیا لینا کیا. تو میں آپ کو ابھی کیا سکھا رہا ہوں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. جب تک یہ کن نہیں نہ ہوتا ساڈی محفل نہیں سجنی. محفل تب ہی سجتی ہے جب کن ہو جائے. اور ہمارے پیر مشرف فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ کٹھے ہو جاتے ہیں نا، یہ محفل میں کٹھے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہے آپ 10 منٹ کے لیے ہو، 1 گھنٹے کے لیے ہو، جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کر لی تو فائدہ یہ ہوگا، آپ جتنے بیٹھے ہیں تقریباً آپ میں سے چاہے کسی نے ہفتے میں 1 نماز پڑھی ہے، مہینے میں 1 نماز پڑھی ہے، کسی نے قرآن پڑھا ہے، کسی نے کوئی قربانی دی ہے، کسی نے کچھ بھی کیا ہے، وہ حافظ قرآن بیٹھا ہے، یہ سب کا نور اکٹھا ہوگا. کیا ہوگا؟ سب کا نور اکٹھا ہوگا اور اکٹھا ہو کے سب میں برابر برابر جائے. جیسے ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی نے سورۃ اخلاص پڑھی تو کہا یا اللہ یہ جتنے بھی ایمان والے دنیا سے چلے گئے ہیں، جو موجود ہیں اور جو آنے والے، سب کو سال ثواب کرتا ہوں. تو ہر ایک کو ایک ایک قل هو اللہ کا ثواب ملا، ٹوٹ کے نہیں ملیا، بلکہ کیا ہوا؟ ایک ایک قل هو اللہ کا ثواب، سورہ اخلاص کا ثواب سب کو مل گیا. اس لیے جب اکٹھا ہو جاتا ہے سب میں ایک ایک کے برابر تقسیم ہوتا ہے، گھاٹا کسی نے نہیں جانا، سب ایک دوسرے ثواب پہنچان والے. ٹھیک ہے، اس لیے کسی کو میری نیکیوں میں سے ثواب مل جائے گا اور کسی کی نیکیوں میں سے مجھے ثواب مل جائے گا، ہم سب کا ہی بھلا ہو جائے گا. اسے جب تک کن نہ ہو کام بنتا نہیں ہے، مزہ نہیں آتا. کہتے کہ 2 گھنٹے بھی آپ ایسا کر کے بیٹھے رہنا، خیالات کی برمار دماغ میں چل رہی ہے لیکن آپ پھر بھی اللہ دل میں اللہ کر رہے ہیں، زبردستی اللہ کر رہے ہیں. اچانک آپ کا دل ٹیم ہو گیا اور ٹیم ہونے کے بعد ذکر جاری ہو گیا، آپ کے اندر ایک ایسی پھریری آئی ہے جس نے آپ کے اندر کے وجود کو ہلا کے رکھ دی ہے اور آپ کے اندر ایسے لگا جیسے کوئی نور داخل ہوا. یقین مانے 2 گھنٹے میں ایک لمحہ جو ہے نا بہت قیمتی ہے. وہ لمحہ جب یہ پھریری آتی ہے وہ حاصل ہوتا ہے، کرکس ہوتا ہے سارے بیٹھنے کا وہ اصل ہوتا ہے کہ جب یہ پھریری آئی اور ہمارا کام بنا کے یار شکر ہے. اور جب تک کہتے ہیں پھریری نہ آئے بس لگے رہو. میں جب ذکر مراقبہ کراتا ہوں جب تک مجھے مزہ نہ آئے میں چین نہیں لینا. میں کہ مینوں نہیں مزہ آ رہا تو دوسرے کو کس طرح آندا ہوئے؟ جب تک مجھے خود مزہ نہیں آ رہا میں کسی کو مزہ کیسے دوں؟ بھائی میں ذکر کرا رہا ہوں، میں مراقبہ کرا رہا ہوں تو میں ایویں لگا رہا نہیں بیٹے. جب تک آپ کی تار نہیں نہ ہلے گی اور جب تار ہل جاتی ہے نا آپ گلاں رب دے نال شروع ہو جاندیاں. میں نے آگے بتایا نا کہ ہم سارے کے سارے اللہ کی نواروں کو تجلیات کا مرکز ہوتے ہیں. ساڈے چوں رب ہی بولدا ہے، ساڈے چوں رب ہی بولدا ہے، سانو اللہ ذریعہ بناتا ہے گلاں کرن دا، سانو رب ذریعہ بناتا ہے. ایسے مرے اسی ذریعہ وا، اسی کہندے یا اللہ اچھے خیالات دی برمار ساڈے تے کر، سانو اچھے خیالات دیا کر. بات بیٹے بخشش کے نہیں ہے، بھار چکن دی ہے کہ بھار چکنا کنے. جب تک آپ بھار اٹھانے کی عادت نہیں ڈالیں گے رب بھار نہیں پائے گا. پہلوان بڑے پھر ڈمبل چکنا شروع کرنا، پھر اور چکنا شروع کرنا کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے بھار. جب ہمارے پرموشن ہم پر بھار ڈالتے ہیں، میں یقین میں نے جب کھڑا ہوا نا میرے پرموشن فرمایا کہ بیان کرو. جب میں کھڑا ہوا تھا خدا کی قسم مجھے بولنا ہی نہیں آتا، بولنا ہی نہیں آتا. جب میں کھڑا اور پیر ایسے سے میرے کام پہ جائیں. اچھا جب ختم کیا نا تو میں نے سوچا کہ لوگ بات کریں گے، کسی نے بات نہ کی. میں دوسری دفعہ کھڑا ہوا پھر یہو جی حالت، تیسری دفعہ میں سنبھل گیا. وہ بعد میں آپ کہنا بیان کریا کر، آپ بیان کرو.
پھر اینا مجھے جذبہ ہو جانا کرنا کہ ساڈے پیر مرشد احمد تشریف لیانے کرنا, اتنا جذبہ میرے اوپر طاری ہو جانا کرنا کہ حضور قبلہ میں بیٹھے نا, انہوں نے کہنا نا بیان کرو کھڑے ہو کے, تو میں نال ہی کھڑا, ذکر کی برکات یہ ہوتی ہے, میں آپ ہی کھڑا ہو کے کہنا شروع کر دوں, جتنے بھی کھڑا میں ہی کھڑا ہو کے کرنا شروع. تو حضور قبلہ عالم نے کیا, محمد رضوان کسی اور کی بھی باری آنے دیا, تو کل ہی شروع ہو جانا. وہ جذبہ ایسا تھا شدید. مجھے یاد پڑتا ہے کہ غلام مصطفیٰ بھٹی صاحب کے گھر میں تھے, تو حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا نا محمد رضوان کسی کی باری, اور میرے دل میں خیال یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ کھڑا ہو نا وہ لوگوں کو متاثر کر سکے, کھڑا تو ہونا. جب ہمارے دوست کھڑے ہوتے تھے نا, اکثر اوقات ابھی بھی غور کیجیے گا میری بات پر, سب سے پہلے نا ہم لوگ صفائیاں دیتے ہیں. جیسے کامران میں بولنا تو کوئی نہیں آتا, میں ویسے کھڑا ہو, تجھے کیا ضرورت ہے, کسی نے پوچھا تجھ سے کہ تمہیں بولنا آتا کہ نہیں آتا, سارے نے پتا تو کھڑا کیوں ہے. یہ صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آپ نے صفائیاں نہیں دینی تو میں کھڑا کرتا ہوں, باجی میں کھڑا تو ہو گیا, تو میں نے حکم ملیا میں کھڑا, تیرے صفائیاں جڑی گل آتی کر, تو صفائیاں کدے کام دیتے نہ پہ. جب ہم پر کوئی تنقید کرتا ہم صفائیاں دینے کی کوشش کرتے نا, اے کس طرح اسی نال ہی پیار کرنی. انہوں نے کہا یار تینوں کو مسئلہ ہے, میرا کام ہے جا تین صفائی دینا, تو کون ہے میرے کو صفائیاں لینے والا, تو کون ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بھائی آپ کھڑے ہوئے ہیں, صفائیاں دینے کی کیا ضرورت ہے, بیان کریں بس بات ختم ہو گئی. یہ میں نے ویسے آپ کو ایک نقطہ سمجھایا ہے کہ جب کھڑے ہوئے ہیں نا, صفائیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صفائیاں دینے شروع کر دیں. تو جب میں کھڑا ہوتا تو میرا دل کرتا تھا کہ جو لوگ بیٹھے نا ان کو محسوس ہو کہ بندہ جب کھڑا ہوا ہے نا یہ بولنے والا اسے پتہ ہے, تو میں نے تو کرنی تھا اپنے پیر مرشد تعریف ہوتی سی ایسے مارے, میں کھڑا ڈٹ کے کھڑا ہوئے نا, میں محسوس کیا کہ صحیح نہ میں کہ تو فیض محمد صاحب کھڑے ہوئے, میں نال تھلے دیتا پہ, تو انہیں پیر کام دے پے سن, اب انہیں پیر کام دے پے, تو میں کہ یار میں محسوس کرتا کہ انہوں نے کھڑا ہوئے بندہ سیدھا صاف صاف گلاں کرے. خیر تھوڑی دیر بعد انہوں نے نا پیر جڑے کمنے بند ہو گئے. میں کہتا شکر ہے, کھڑا ہونا چاہیے, سیکھنا چاہیے بیٹا, کیونکہ تم ہی سے چلنی عدم کے منظر, تسی نہیں تو کون, تسی نہیں تو کون. انسان اپنی اولاداں تے پار پا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں تو سمجھنا تسی میری اولاداں ہو, تسی میری اولاداں ہو. مینوں اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دیتی سی, میرا بیٹا نہیں سی, تو مینوں گھر والے کہنا میں کہ چاہیے ہی نہیں, مینوں اللہ نے بڑے بیٹے دیتے, یعنی مینوں کدی بھی لوڑ ہی نہیں پئی سی, ہلے بھی تھوڑ نہیں پئی. مینوں اج تک کسے کوئی بندہ کہتے نا یار سانوں کوئی محبت کرنے والا نہیں, میں ہسدا وا, مینوں محبت کرنے والے بڑے نے. بچپن تو لے کے اج تک لوڑ ہی نہیں پئی کہ محبت دا رونا روئیے, مینوں کوئی محبت کرنے والا نہیں, مینوں کوئی نہیں ہے. صحیح محبت خود بتاتی ہے. الٹرا ساؤنڈ کرنا تھا تو میں اویس کے پاس گیا, تو اٹھاتے ہیں پیٹ, اٹھایا, انہوں نے وہ لگائی کریم وغیرہ لگائی, چیک کر لیا. چیک کرنے کے بعد نا اویس سے بڑی محبت سے نا وہ نا لوشن, میں کہ نہیں صحیح ٹھہر, میں وہ چہرہ دیکھے نا, وہ جس محبت نہ کرتا پیسے نا بس وہ محبت سے, تو گل سمجھ آئی, وہ بس محبت ہی سی. وہ جی چیز ہوندی نا وہ دیکھن والی, وہ ذرا بڑی اور طرح دی ہوندی کہ بندہ کہتا یار محبت ہی ملی ہے, اور کی ہے محبت ہی تو ہمیں ملی ہے, گھاٹا کوئی نہیں. تو میں آگے بھی تو کہہ رہا ہوں اللہ بھی محبت کرتا ہے, رسول بھی محبت کرتا ہے, ورنہ ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے, ہم یہاں پر نہیں بیٹھ سکتے. اللہ اور اللہ کا رسول ہی محبت کرتا ہے, اور اس لیے ہمیں علم بھی مل جاتا ہے, ہم عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں, اور خلوص کی دولت سے بھی مالا مال ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے بیٹے کوئی عالمانہ گفتگو نہیں کی, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کچھ نکتے آپ کو دیے تاکہ آپ کے اندر کا نفس کنٹرول ہو سکے. آپ کھڑا ہونا چاہیں, کوئی مائی کا لال آپ کو روک نہیں سکتا. آپ یہ ہاتھ کھڑا کر کے کہنا یا اللہ میں تیرے نال کھلونا ہے, تیرے نبی نال کھلونا ہے, کوئی مائی کا لال تن روک نہیں سکتا. تہاڈے کھڑے ہون تے رب راضی ہے, تہاڈے بیٹھے رہن تے رب راضی نہیں ہے, تہاڈے کھڑے ہون تے راضی ہے. وہ جاننا چاہتا کہ میرے واسطے کچھ کر کے تو دکھاؤ. بیٹے اتنا کیا ہوا کہ ہم کر بھی کچھ نہ سکے, بول بھی کچھ نہ سکے. ہماری ادا ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کریم فرمائے کیا بات ہے, میرے لیے بولا تو صحیح ہے. میں تو کئی دفعہ کہنا ہوں کہ جس جگہ تے کم نہ بنتا مینوں واڑ دو, میں کم کر کے آواں, دین دے لحاظ نال گل کر, اے چھڈاں گے نہیں, کم توڑ پورا کر کے داواں گے, کیونکہ اسی گھٹ نہیں ہے, اسی دفاع کرنا ہے, تے دین دا کرنا ہے, رسول اللہ دا دفاع کران گے, صحابہ کرام دا دفاع کران گے, اہل بیت دا دفاع کران گے. کافراں نوں تے نہیں آن دیندے, ساڈے ہوندے کوئی تھلے آئے تے لعنت ساڈے تے, کام ہی نہیں کیتا یار. ڈر ڈر کے جینا کی کوئی جینا, اسی ڈر ڈر کے نہیں جینا, اسی ڈرا کے جینا, ڈر ڈر کے نہیں جینا, ڈرا کے جینا. اس لیے ویسے باتیں کی بیٹے یہاں پر
بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس تجلی کے انتظار میں، اس کن کے انتظار میں جب پڑ جائے تو کام بن جائے، آپ کا بھی اور میرا بھی۔ کوئی بھی بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا پیدا کیا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مرکز نہ ہو؟ کہتے ہیں ہر شے میں ہر شے ہوتی، ہر شے میں ہر شے ہوتی۔ آنکھیں ہیں نا آپ کی، سارے دیکھتے ہیں، کان بھی ہیں بیٹے، ہر شے میں ہر شے ہوتی، دل بھی ہے، جگر بھی ہے، پھپھڑ بھی ہے، گردے بھی ہے نا، سارا کچھ ہے۔ ہر شے میں ہر شے ہوتی، ہر شے میں ہر شے ہے، بس وہ شے لبنی پہنتی۔ تو میں ذرا تھوڑی تڑے چ کٹن کی کوشش کرتا پہ، اللہ کرے نکل آئے، اللہ کرے تڑے چ کوئی شے نکل آئے، نکل آئے گی، کوئی میں مایوس نہیں ہوندا، میں مایوس نہیں ہوندا، کیونکہ اس تو قسم کھا رکھی ہے نا اس گل دے اوتے، یا اللہ مہربانی فرمائی ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے۔ اسی یہ دعا پوری کروان دے چکراں زندگی گزار دینی، یا اللہ مہربانی فرمانا ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے، ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، کیونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے، جب ایسے کرنا ہے سارے پار۔ تو تیرا تعلق کدے نال سی؟ انہیں کہا زبان دے نال، ویسے ذرا مشکل ہے کیونکہ ہمارا سلسلہ در سلسلہ جاتا ہے سرکار سے جا کے ملتا ہے، ہمارا سلسلہ در سلسلہ ابوبکر صدیق سے جا کے ملتا ہے، تو اس لیے ہم پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں نا، گل ایویں نہیں کرتے، گل تو پچھلیاں دی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم جب کوئی کام کرنے لگتے تو ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار پچھلیاں جو پتہ لگے نا کہ چنگا کیتا ہی، تو میرے پھر مجھ تو ویسے دعا دے نہیں ہے، اے دیکھو یا اللہ انج کام لئی، انج کام لئی، انج کام لئی، انج کام لئی۔ ایک دفعہ مینوں کہنے لگے محمد رضوان کہیں پر بھی تم نے کوئی بات کرنی ہو، میں نے نہ بھی کہی ہو، تم کہہ دو، یہ میرے پیر مرشد نے فرمایا، سمجھو میں نے کہی ہے، تو کہی نہیں، یعنی سرکار نے گل کیتی نہیں، لیکن تو کہہ دے کہ انج سائیں نے فرمایا سی، میں کہاں ہاں گل میرے والوں ہوئی، کتنا یقین اعتماد ہے یار، یقین ہے۔ جس اسی کئی دفعہ کہنے اچھا یہ گل ہے نا میرے والوں کہہ دی سی، ٹھیک ہے نا، میں بھی کہہ دینا ہوں، لیکن وہ گل ہو رہے گل کیتی نہ ہوئے، کہہ دیو کہ انہوں نے فرمایا سی انج، تو گل بن گئی، کیونکہ ہادی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں بات سمجھنے والے، کیونکہ بچہ سمجھنے والے نا جو مجھے اچھے لگتے، چاہے چھوٹے یا بڑے، جو محبت کرنے والے مجھے بہت اچھے لگتے۔ محبت خود کرامت ہے، محبت خود مصیبت توڑ ہے، محبت ہر غم کا علاج، غم لگتا ہی نہیں ہے، محبت میں غم لگتا ہی نہیں، پریشانی آتی نہیں ہے، مجنون، دیوانہ، پاگل پن، جنون، عاشقی، فکر ہی کوئی نہیں ہوندی، بندہ کہتا ہویا گیا ککھ نہیں ہے، مزہ لے آ رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، ان سب کو قبول فرما، ان سب کی بخشش فرما، ان کو آگے بڑھنے والا بنا، ان کی دنیا بھی ولی فرما، ان کی آخرت بھی ولی فرما، ہم سب کے سینے صاف فرما، اپنے نور سے ہمیں منور فرما دے، ہماری روح کو پاک صاف کر دے، ہم دعائیں مانگتے 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 تجھے پا لے، ہم راستے پر رہتے چلتے چلتے تیرے تک پہنچ جائیں، ہم سوچتے 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 الہامی سوچ کے مالک بن جائیں، ہم نور فراست کے مالک بن جائیں، ہم سے عذاب ٹل جائیں، مصیبتیں ہمارے لیے اجر بن کر آئیں، شکر صبر ہمارے اندر داخل ہو جائے، تیرے بندوں میں ہم شمار ہو جائیں جن کے چہرے دیکھ کر یا اللہ تو راضی ہوتا ہے، ایک چہرہ ہمارا بھی ایسا ہو جس کو دیکھ کر تو راضی ہو جاتا ہے۔ میرے مالک میرے پروردگار مدد فرما، ہر حال میں فرما، ہمیں تیری مدد کی ہمیشہ ضرورت ہے، ہمارے کندھوں پر بوجھ ڈال دے، وہ بوجھ جو ہم اٹھانے والے بنے، اور قدردان تو خود ہی ہے، ہماری قدر بھی کرتا ہے، ہمیں سب کچھ دیتا ہے، یا اللہ بڑی نعمتیں تیری دیکھی ہیں اور ہر لمحہ دیکھنے کی خواہش ہے کہ جو بھی نعمتیں اتر رہی ہیں اس کا مشاہدہ کرتے نظر آئیں، یا اللہ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمینی کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی نظر آئیں، مہربانی فرمانا، تیرے در پر آنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، نبی کے در